بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اشتراک الاحکام بین العالم والجاہل۔ قام اجماع الامامیہ علی ان احکام اللہ تعالی مشترکۃ بین العالم والجاہل بہا۔ کل حالانکہ اس حوالے سے جو توضیح ہماری گزر چکی تھی کہ احکام خدا جو ہیں وہ مشترک ہیں عالم و جاہل کے درمیان میں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ٹھیک ہے حکم چاہے واجب ہو یا حرام ہو، ٹھیک ہے، وجوب و حرمت عالم کے حق میں ہے، اس طریقے سے جاہل کے بھی حق میں ہے۔ بات واضح؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو تمام مطلب مراجع کا یہ فتویٰ ہے کہ جو فروع دین ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کے سب جو ہے کیا ہیں، واجب ہیں جس طریقے سے مسلمان کے لیے ہیں، ہمارے اوپر اس طریقے سے غیروں کے اوپر بھی ہے، لیکن یہ کہ اگر اس کو انجام دیں تو ان سے وہ صحیح نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ جو شرط اسلام ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ نہیں پائی جاتی ہے نا۔ تو اس کے حوالے سے کل اشارہ کیا تھا کہ 3 اقوال پائے جاتے ہیں اشتراک کے حوالے سے۔ ایک جو ہے وہ امامیہ کا ہے کہ جن کا اختیار یہ ہے کہ حکم جو ہے وہ مشترک ہے عالم اور جاہل کے درمیان میں۔ دوسرا جو ہے وہ آپ کو بعض اہل سنت کا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں، احکام خدا صرف اور صرف مخصوص ہیں عالم سے، جاہل جو ہے وہ کیا ہے وہ اس کے اوپر حکم خدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا نظریہ جو بتایا تھا جو مصوبہ کا ہے، وہ کہا تھا کہ اور ذرا سا مشکل تر ہے، وہ یہ کہ اصلاً حکم خدا نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، بلکہ جو بھی فتویٰ ان کے مفتی صاحب دیتے ہیں وہی جو ہے وہ حکم واقعی کہلاتا ہے نا۔ اب جیسا مرحلہ اور آگے بڑھائیے، کل تو یہ سب باتیں گزر چکی تھیں۔ آج یہ کہ ہم جو امامیہ یہ کہتے ہیں، سنیے گا، ہم جو امامیہ یہ کہتے ہیں کہ مشترک ہے احکام عالم و جاہل کے درمیان میں، تو پھر کیا علم کی کوئی مطلب حیثیت نہیں ہے؟ یعنی علم کا کوئی مقام نہیں ہے، علم کے اندر کوئی جو ہے وہ یعنی خصوصیت نہیں پائی جاتی؟ تو کہا جی ہاں، خصوصیت یہ پائی جاتی ہے کہ علم کے ذریعے سے تنجزیت آتی ہے، ٹھیک ہے، علم کے ذریعے سے حکم جو ہے آپ کے حق میں منجز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ عالم ہیں مسئلے کے، کسی چیز کے واجب ہونے کے، تو پھر آپ کو بہرحال اس کو انجام ہر حال میں دینا ہوگا۔ اگر اس کو ترک کیا تو پھر جو ہے کیا ہے، اس کا گناہ آپ کو جھیلنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ فلاں کام کرنا گناہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے پرہیز کرنا حرام ہے، اس سے بچنا آپ کے لیے واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نہیں بچے تو کل جو ہے کیا ہے، ثواب و عقاب آپ پر مترتب ہوں گے۔ تو علم کے ذریعے سے تنجز آتا ہے، ٹھیک ہے، حکم آپ کے حق میں فعلی ہو جاتا ہے۔ بات واضح؟ تو بہرحال یہ کنڈیشن ہے جو علم کے ذریعے سے آتی ہے۔ اس کے بعد ذرا مرحلہ اور آگے بڑھائیے، وہ یہ کہ ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ احکام اللہ، امامیہ کہتے ہیں کہ مشترک ہیں عالم و جاہل کے درمیان میں، ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کون ہے وہ؟ ہاں، ہمارے پاس دلیل جو ہے وہ آیات سے بھی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی قرآن مجید کی آیات ہیں وہ دلالت کرتی ہیں، ٹھیک ہے، روایات ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس بات کے اوپر جو ہے کیا ہے دلالت کرتی ہیں۔ اور روایات کے حوالے سے کہا کہ روایات جو ہے اس حوالے سے کیا ہے، تواتر کی حد تک ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام سے جو روایتیں ہیں کہ احکام جو ہے وہ عالم و جاہل دونوں کے لیے ہیں، یہ تواتر کی حد تک ہے۔ البتہ یاد رہے کہ یہاں پر تواتر سے مراد ہماری تواتر معنوی ہے، تواتر لفظی نہیں ہے۔ کیا فرق ہے تواتر لفظی اور معنوی میں؟ تواتر لفظی یہ کہتے ہیں کہ کسی حدیث کا لفظ جو ہے کیا ہے وہ متواتر ہو جائے، یعنی ایک ہی لفظ کے ساتھ تمام جو ہے کیا ہے کتابوں میں موجود ہوں۔ ہے کوئی ایسی مثال آپ کے 2-3؟ حدیث غدیر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تواتر لفظی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تواتر لفظی نہیں ہے، لفظ بہت مختلف ہیں اس کے، سمجھے؟ ایک حدیث جو ہے وہ اہل سنت کے یہاں بھی، ہمارے یہاں بھی، بخاری کی بھی یہ پہلی حدیث ہے، ٹھیک ہے، بخاری کی کیا ہے، المسلم من سلم المسلم من یدہ و لسانہ، نبی کی جو حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے
ٹھیک ہے، دوسرا مسلمان جو امن و امان میں ہو. اس حدیث کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث تواتر لفظی ہے. تمام کتابوں میں اسی طریقے سے اس کو نقل کیا گیا. بہرحال کہنے کا مقصد کیا ہے کہ تواتر لفظی کسے کہتے ہیں کہ حدیث کا جو لفظ ہے وہ بھی جو کیا ہے تواتر کی حد تک اسی ذریعے سے اسی لفظ سے تمام کتابوں میں موجود ہو، تمام راویوں نے اسی سے روایت کیا ہو. اور تواتر معنوی کیا ہے؟ معنوی ہے کہ نہیں، مفہوم تو وہی ہے لیکن اس کے الفاظ جو ہیں کیا ہیں، بدلے ہوئے ہیں. جیسے اب آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ حدیث ثقلین ہے. ٹھیک ہے، ہاں ہاں بہت ہے حدیث. بلکہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہمارے اس میں حدیث غدیر کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے کہا ہے، غدیر کے حوالے سے سنیے گا، غدیر کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ یہ بھی تواتر لفظی نہیں معنوی ہی ہے. کہیں پہ فہذا مولا ہے، ٹھیک ہے، من کن تو مولا فعلیون مولا ہے، اس طریقے سے بہرحال ہے. لیکن مشہور یہی ہے کہ تواتر لفظی بھی ہے. تو کہنے کا ہماری اب اس سے کیا ربط ہے محل بحث سے؟ محل بحث سے یہ ربط ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ احکام مشترک ہیں عالم و جاہل کے درمیان میں، تو یہ تواتر یہاں پر کیا ہے، تواتر معنوی. یعنی آپ جو روایتوں کو اٹھا کر دیکھیے تو تمام روایتوں سے مفہوم یہی نکلتا ہے کیا، کہ احکام اللہ مشترک ہیں عالم و جاہل کے درمیان میں. بات واضح؟ مارکر ہے نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اگر مارکر ہے تو ذرا سا ہاں ٹھیک ہے. ایک اور بات سن لیجئے، پھر ہم بیان خلف دیکھتے ہیں. اگر پہنچیں گے وہاں تک تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر بیان خلف کل پڑھیں گے، مشکل نہیں ہے، دور کا اشکال ہے ایک. ہاں دیکھیے، تین صورتیں ہیں، غور کیجیے گا. پہلا قول کیا ہے کہ احکام اللہ مشترک ہیں عالم و جاہل کے درمیان میں. ٹھیک ہے، مشترک ہیں عالم اور جاہل کے درمیان میں. دوسرا قول کیا ہے؟ اب یہ اس سے ہم ہٹ گئے، یعنی اب ہم دلیل دینے لگے، ہم امامیہ دلیل دینے لگے کہ کیوں ہم کہتے ہیں اس بات کو. ایک تو مطلب آیات و روایات ہیں، ٹھیک ہے، جو تواتر کی حد تک ہیں. اب آئیے ہماری دلیل سنیے کہ کیوں ہم اس بات کے قائل ہوئے کہ احکام اللہ مشترک ہیں عالم و جاہل کے درمیان میں. کہہ رہے کہ اگر آپ یہ نہیں مانیے گا تو تین فرض ہیں، اس کے علاوہ کوئی چوتھا فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ فرض مانیے زیادہ بہتر ہوگا. پہلا فرض کیا ہے؟ جیسا کہ ہم امامیہ کہتے ہیں کہ حکم خدا احکام اللہ مشترک ہے بین العالم والجاہل. دوسرا فرض کیا ہے کہ احکام اللہ، ٹھیک ہے، مختصۃ بالعالم بہا فقط، کہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو کیا ہیں مختص ہیں فقط عالم سے. تیسرا فرض کیا ہے؟ ان احکام اللہ تعالیٰ مختصۃ، ٹھیک ہے، مختص بالجاہل بہا فقط. ٹھیک ہے، کہ احکام اللہ صرف اور صرف مختص ہے کس سے؟ جاہل سے. بات واضح؟ کتنی صورتیں ہو گئیں؟ تین. اس کا کوئی چوتھا فرض نہیں ہے. یا تو حکم خدا عالم و جاہل سے مشترک، یا صرف عالم سے، یا صرف جاہل سے. آئیے سب سے پہلے جاہل والے سے وہ کرتے ہیں کہ حکم خدا صرف جاہل کے لیے ہے، عالم کے لیے نہیں ہے. تو کہتے ہیں یہ تو کیا ہے، یہ واضح البطلان ہے. یہ بات واضح البطلان ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ محرکیت کوئی مطلب عبث ہوگا، ایسا کہنا عبث ہوگا. اس سے عبثیت لازم آ رہی ہے، لغویت لازم آ رہی ہے کہ آپ جو کیا ہے کسی ایسے کو کوئی چیز واجب قرار دیجیے اس کو معلوم ہی نہیں ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ مطلب حکم تو آتا رہے گا لیکن مکلف کی طرف سے، عبد کی طرف سے کوئی محرکیت نہیں ہوگی، کوئی حرکت نہیں ہوگی. کیوں؟ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، اس کو ہے نہیں. آپ مثلا ادارہ مدرسے کا لاکھ کہتا رہے، ٹھیک ہے، اگر وہ بات آپ تک نہ پہنچے تو آپ کیسے عمل کریں گے اس کے اوپر؟ یہاں پر یہی بات ہو گئی ہے کہ کتاب پہ کتاب اور مطلب احکام پہ احکام نازل ہو رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور مکلف کو اس کا علم ہی نہ ہو تو وہ کیسے اس کو انجام دے گا؟ تو یہ تو بالکل واضح البطلان ہے کہ احکام خدا صرف جاہل کے لیے ہو. ٹھیک ہے، پھر ذرا سا اسٹیپ اوپر اٹھائیے، وہ کیا کہ احکام خدا صرف عالم کے لیے ہوں. واضح؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا، سنیے گا، اس سے خلف لازم آئے گا. اس سے کیا لازم آئے گا؟ خلف لازم آئے گا. ٹھیک ہے، خلف کسے کہتے ہیں؟ خلف کہتے ہیں خلاف فرض لازم آنے کو. اب دیکھیے جیسا یہ دو باتیں ہیں، اس پہ ذرا توجہ کیجیے اور کوشش کیجیے، تھوڑا مطلب دقیق ہے سمجھنے کو. ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک، ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھیے گا ذرا سا، ٹھیک ہے، رہنے دیجیے، ضرورت نہیں ہے.
ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں، لکھتے ہیں پہلے الصلاۃ واجبۃ، ٹھیک ہے، اور دوسرا کبھی ہم کہتے ہیں کیا ہے الصلاۃ معلومۃ الوجوب، ٹھیک ہے، واجبۃ، ٹھیک ہے۔ ان دونوں عبارتوں میں آپ کو کوئی فرق لگ رہا ہے؟ معنی کیا ہوا اس کا ترجمہ کیجیے۔ ہاں، پہلے والے کا ترجمہ کیا ہوا کہ نماز الصلاۃ واجبۃ، نماز واجب ہے۔ دوسرے کا ترجمہ کیا ہوا؟ وہ نماز کی جس کا وجوب معلوم ہے وہ واجب ہے، واجب ہے۔ دونوں میں کوئی فرق لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ نماز کی وجوب معلوم ہے۔ آپ کو منطق کے حوالے سمجھائیں۔ فرق یہ لگ رہا ہے، فرق یہ منطقی اعتبار سے کہ یہاں پر یہ موضوع ہے، ٹھیک ہے، میم لکھیے موضوع، اور یہ جو کیا ہے محمول ہے، نہیں الصلاۃ موضوع واجبۃ محمول، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر موضوع کیا ہے؟ محمول سب سے پہلے تو واجبۃ ہے، ٹھیک ہے، موضوع کیا ہے؟ ہاں، یہ پورا موضوع ہے، صرف صلاۃ نہیں ہے۔ ہاں، وہ نماز، ٹھیک ہے، کہ جس کا وجوب آپ کو معلوم ہے وہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ وہ نماز جس کا وجوب آپ کو معلوم ہے وہ واجب ہے، غور کیجیے گا۔ اچھا، اور ہم نے کبھی درس میں، ہم کو اچھی طریقے سے یاد ہے، ہم نے آپ کو پڑھا تھا، بتایا تھا کہ علم جو ہے وہ ان مطلب عوارض میں سے ہے کہ جس کے لیے کیا ہے کسی معلوم کا ہونا ضروری ہے نہیں؟ کیا کہا تھا؟ شوق کے لیے مشتاق ہے۔ ہاں، شوق کے لیے جو ہے، ارادے کے لیے کسی چیز کا ہونا ضروری ہے کہ جس کا ارادہ کیا جائے، علم کے لیے معلوم کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، قطع کے لیے مقطوع کا ہونا ضروری ہے نا؟ تو غور کیجیے گا۔ اب جب آپ یہ کہہ رہے ہیں، سنیے گا، ابھی ہم نے کیا کرنا، ابھی ہم کو کیا ثابت کرنا تھا؟ یہ بتانا تھا نا کہ نماز واجب ہے، یہ حکم آیا تھا، نماز واجب ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اور اہل سنت جو دوسرا والا قول تھا، دوسرا والا فرض قول نہیں کہیے، قول تو وہ 3 اقوال گزر گئے، دوسرا والا فرض عالم سے مخصوص ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، الصلاۃ معلومۃ الوجوب، وہ نماز کے جس کا وجوب آپ کو معلوم ہے وہ واجب ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ معلومۃ الوجوب کے لیے وجوب کا پہلے ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ علم کی بات ہے، علم کے لیے معلوم کا ہونا ضروری ہے، اور آپ کو معلوم کس چیز کا ہو رہا ہے؟ علم آپ کو ہو رہا ہے وجوب کا، تو وجوب کا پہلے ہونا ضروری ہے نہیں؟ اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الصلاۃ معلومۃ الوجوب واجبۃ، تو مطلب یہ کہ علم ابھی آ رہا ہے۔ تو یا بزبان دیگر اور واضح کریں، دیکھیے، جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ الصلاۃ معلومۃ الوجوب، تو الصلاۃ معلوم، یہ کب ہوگا؟ کب آپ کو نماز کا وجوب معلوم ہوگا؟ جب طبیعی صلاۃ ہو، طبیعی صلاۃ یعنی کیا مطلب؟ صرف نماز ہو، ٹھیک ہے، اور اس سے آپ کا علم متعلق ہو، اس نماز سے آپ کا علم جو کیا ہو متعلق ہو، ہے کہ نہیں؟ تب جا کے جب آپ اس کو جان لیا تب آپ کہیں کہ جی ہمیں نماز کا علم ہو گیا۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں الصلاۃ معلومۃ الوجوب، جبکہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ واجبۃ، تو مطلب کیا کہ اس کا وجوب ہمیں ابھی آیا ہوا ہے۔ تو اگر اس والے کو دیکھتے ہیں تو مطلب یہ کہ وجوب پہلے آ چکا ہے، اور اس والے کو دیکھتے ہیں تو کیا ہے کہ وجوب بعد میں آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حکم نازل ہوا، جب کہا گیا اللہ کی طرف سے کہ نماز واجب ہے، تو ہمیں پتہ چلا کہ نماز واجب ہے۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں الصلاۃ معلومۃ الوجوب، مطلب کیا ہے کہ اس وجوب کے آنے سے پہلے ہمیں کیا ہے وجوب ہے۔ بات واضح ہے؟ تو اور کوئی چیز واجب اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک طبیعی صلاۃ نہ ہو، صرف نماز ہو اور اس سے علم نہ ہو۔ جب ہم نے اس کو علم حاصل کر لیا تب کہیں کہ نماز ہمیں معلوم ہوگی۔ بات واضح؟ تو یہ جو ہم نے فرض کیا ہے کیا کہ نماز کے علم متعلق ہوتا ہے کسی طبیعی صلاۃ سے، یہ فرض نہیں ہو پا رہا ہے، اسے کہتے ہیں اس کو خلاف فرض ہے۔ اس کے لیے ایک اصطلاح انہوں نے استعمال کی ہے، دیکھیے گا کیا کہہ رہے ہیں، فما فرضناہ متعلقا بطبیعی الصلاۃ، ہم نے کیا فرض کیا تھا؟ ہم نے یہ فرض کیا تھا کہ علم متعلق ہوتا ہے کس سے؟ طبیعی صلاۃ سے۔ علم متعلق ہوتا ہے طبیعی صلاۃ، لم یکن متعلق بطبیعتہا، تو یہ طبیعت صلاۃ سے علم متعلق نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کس سے ہو رہا ہے؟ معلومۃ الوجوب سے ہو رہا ہے۔ اور معلومۃ الوجوب سے کیسے ہو جائے گا؟ اس سے تو کیا ہو جائے گا؟ اس سے تو جس چیز کو یعنی پہلے فرض لازم آ جا رہا ہے، یعنی پہلے علم کا ہونا ضروری ہے گویا کہ، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ پہلے نماز ہو
اس کے بعد علم ہو، پہلے طبیعت صلاۃ ہو، یعنی وہاں پہ علم نہ ہو، پھر ہم علم حاصل کریں اس نماز کے بارے میں. جیسا کہ ہوتا ہے، جیسے سامنے کی مثال دیجیے آپ کو، مثلا اس سے پہلے جب تک ہم نے یہ مسئلہ نہیں پڑھا تھا اشتراک الاحکام بین العالم والجاہل، ہم کو اس کا علم نہیں تھا، ہے نہیں، علم نہیں تھا. جب ہم نے اس کو پڑھا، ٹھیک ہے، تو ہمیں اب اس کا علم ہو گیا. تو مطلب کیا، یہ اشتراک الاحکام یہ پہلے تھا بنا علم کے، اب اس سے علم متعلق ہو گیا، ہے کہ نہیں. لیکن اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا، تو یہاں پہ یہی صورت حال ہے کہ نماز الصلاۃ واجب، یہ ٹھیک ہے کہ جب ہم نے واجبتن پڑھا تو ہمیں پتہ چلا کہ نماز جو کیا ہے واجب ہے. لیکن اگر پہلے سے ہی پتہ ہو جائے کہ معلومۃ الوجوب ہے تو پھر اس واجبتن کے آنے کا کیا فائدہ ہے. ہم تو فرض تو ہم نے یہ کیا کہ یہ واجبتن آ کے بتائے گی کہ نماز واجب ہے، لیکن آپ کہہ رہے پہلے سے ہی نماز کا وجوب کا علم ہے. تو یہ نماز کا علم وجوب کس سے آیا، کس نے آپ کو بتایا؟ ہم نے تو فرض یہ کیا کہ یہ واجبتن آئے گا تو پتہ چلے گا کہ نماز واجب ہے. واضح انشاءاللہ. اور اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ یہاں پر اس واجبتن کا متعلق ہونا طبیعت صلاۃ سے ہونا ضروری ہے، نہ یہ کہ معلومات الوجوب سے. اس لیے کہہ رہے کہ جو فرض ہم نے کیا تھا کہ طبیعت صلاۃ سے علم متعلق ہو، وہ فرض ہمارا نہیں ہو پا رہا ہے، خلف فرض لازم آ رہا ہے. بات واضح ہوئی؟ تھوڑا سا مطلب بہرحال یعنی یہ دقیق ہے، تھوڑا سوچنے کے قابل سے ہم نے اس کو لکھا ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ موضوع کیا ہے، صرف صلاۃ ہے، الصلاۃ واجبۃ، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ نہیں. ہاں، ہم نے حدیث میں سنا پڑھا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ نماز واجب ہے. تو اس سے پہلے ہمیں صرف ہمیں یہ پتہ تھا کہ نماز ہے، وجوب کا نہیں معلوم تھا مثلا، سمجھ رہے. لیکن ہاں طبیعت صلاۃ تھی. تو یہ حکم، اور ہم پڑھتے بھی یہی ہے کہ ابھی سے پہلے پورا ہم نے کافی پڑھا ہے کہ حکم جو کیا ہے طبیعت صلاۃ پہ آتی ہے. یہاں پہ یہ طبیعت صلاۃ ہے، صلاۃ صرف، اور اس پر حکم آیا ہوا ہے. اور یہ تو کیا نہیں، طبیعت صلاۃ کیا ہے، صرف طبیعت صلاۃ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، موضوع الصلاۃ المعلومہ ہے، الصلاۃ معلومۃ الوجوب. تو یہاں پر سوال سب سے بڑا یہی آئے گا کہ حضور یہ وجوب تو یہ واجبتن آگے بتائے گا، اس واجبتن کے آنے سے پہلے آپ کو کس نے بتا دیا کہ نماز جو کیا ہے واجب ہے. یہ واجبتن تو آئے گا تب پتہ چلے گا کہ نماز واجب ہے. اس واجبتن کے آنے سے پہلے ہی آپ کو معلومۃ الوجوب کیسے پتہ چل گیا، سمجھ رہے. تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کبھی بھی نماز بنا معلومۃ الوجوب کے نہیں ہو سکتی، کبھی نماز معلومۃ الوجوب کے بنا نہیں ہو سکتی. جبکہ فرض ہم نے یہ کیا ہے کہ نہیں، ایسا ہونا چاہیے کہ طبیعت صلاۃ ہو اور معلومۃ الوجوب نہ ہو. اور آپ کا جب موضوع ہم نے یہ پورا بنایا نا، تو پھر کیا ہے، پھر یہ کہ کبھی بھی نماز بنا معلومۃ الوجوب کے نہیں ہو سکتی. اس لیے ہم نے کہا کہ یہاں پہ یہ خلف فرض لازم آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے فرض ہم نے یہ کیا کہ نہیں، معلومات الوجوب ہونے کے لیے طبیعت صلاۃ کا ہونا ضروری ہے، اور یہاں پر طبیعت صلاۃ کے نام کوئی چیز ہی نہیں ہے آپ کے پاس. جز ہو جائے گا بالکل. اور یہ واجبتن کس کے اوپر آ رہا ہے، یہ واجبتن صرف نماز کے اوپر نہیں آ رہا ہے، معلومات الوجوب کے اوپر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا مطلب وہ ہوگا، ہم نے تو مطلب آپ یہ بھی کہہ لیے خلف کو دور بھی کہا جاتا ہے نا، خلف کو دور بھی کہا جاتا ہے. یہ واجبتن گویا کہ یہ ڈیپینڈ ہے، یہ جو ہے کیا ہے، کیا کہتے ہیں آپ کو، منحصر ہے کس کے اوپر، اس صلاۃ معلومہ کے اوپر، سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور صلاۃ معلومۃ الوجوب یہ پتہ چلے گا کس کے، واجبتن کے ذریعے سے. بہرحال یہ مسئلہ ہے، ذرا سا آپ غور کیجیے گا، عبارت جہاں نہ سمجھ میں آئے بتائیے گا. انشاءاللہ یہاں تک تو عبارت واضح ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. صرف تھوڑا سا اشکال خلف میں اگر سمجھ گئے تو وہ بھی مشکل نہیں ہوگی. دیکھیے گا عبارت، قام اجماع الامامیت علی ان احکام اللہ تعالی مشترکۃ بین العالم والجاہل بہا. ٹھیک ہے، یہ علماء امامیہ کا اس بات پر اجماع قائم ہے. دیکھیے اجماع ہے کہ احکام خدا عالم و جاہل دونوں کے لیے مشترک ہے. ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے، ان حکم اللہ ثابت لموضوعہ فی الواقع، یعنی حکم جو ہے کیا ہے، یہ کس کے لیے، اپنے موضوع کے لیے کیا ہے، وہ ثابت ہے. مطلب کیا ہے، یعنی حکم جو کیا ہے، الصلاۃ واجبۃ ہے. حکم جو کیا ہے، الصلاۃ واجبۃ ہے، موضوع کیا ہے، نماز ہے. الصلاۃ المعلومہ یہ نہیں ہے. تو مطلب کیا، دیکھیے یعنی حکم یہ جو وجوب کا ہے، یہ نماز پہ آ گیا ہے. سواء علم بها المکلف ام لم یعلم، چاہے مکلف اس کا معلوم ہو اس مکلف کو یا علم نہ ہو.
واضح انشاءاللہ. تو اب یہ کہنا نا کہ عالم کے لیے ہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ صرف الصلاۃ واجبۃ نہیں کہہ رہے ہیں، آپ صلاۃ معلومۃ الوجوب کہہ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یعنی کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ ان حکم اللہ ثابت لموضوعہ فی الواقع، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم جو ہے کیا ہے یہ اپنے موضوع کے لیے کیا ہے ثابت ہے، یعنی محمول موضوع کے لیے آ گیا ہے. ٹھیک ہے، سواء علم بہ المکلف، ٹھیک ہے، ام لم یعلم، چاہے مکلف اس کا عالم ہو یا مکلف اس کا عالم نہ ہو، جاہل ہو. واضح، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فإنہ مکلف بہ علی کل حال، تو مکلف ہے، ٹھیک ہے، چاہے عالم ہو یا جاہل ہو دونوں. جی ہاں، چاہے وہ حکم سے عالم ہو یا حکم سے جاہل ہو. واضح. ابھی دیکھ آپ جا کسی مطلب غیر سے مسلم سے پوچھیے نماز کے بارے میں، نماز کتنی رکعت ہے، یا تو وہ اصل نام تک نہیں جانتا ہوگا، لیکن پھر بھی آپ جو مطلب توضیح مسائل وغیرہ اٹھا کر دیکھیے تو کہیں کہ نہیں جس طریقے سے ہمارے اوپر واجب ہے نماز، اس طریقے سے ایک کافر کے اوپر بھی واجب ہے. سمجھ رہے؟ تو دیکھیے فالصلاۃ واجبۃ، دیکھیے فالصلاۃ موضوع واجبۃ محمول، ٹھیک ہے. تو یہ جو واجبۃ ہے علی جمیع المکلفین، یہ تمام کے تمام مکلفین کے اوپر ہے. سنیے گا، اور مکلف ہونے کے لیے آپ نے پڑھا ہے، مکلف ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. مکلف کے لیے جو 3 شرائط ہیں ان میں سے کوئی ایک حاصل ہو جائے انسان بالغ ہو جاتا ہے، مکلف ہو جاتا ہے. اسلام شرط نہیں ہے. تو جو بھی مکلف ہو جاتا ہے اس پر یہ وجوب آ جاتا ہے. سواء علموا بوجوبها ام جہلوا، چاہے وہ اس کے وجوب سے، نماز کے وجوب سے وہ عالم ہو یا اس سے جاہل ہو، بہرحال وجوب جو ہے وہ آ جاتا ہے مکلف. یہ کہہ سکتے ہیں کہ وجوب آ جاتا ہے، لیکن نہیں، اگر نہیں جانتا ہے وہ جاہل ہے تو تکلیف نہیں آتی ہے اس کو. تکلیف نہیں آتی مطلب نہیں، اگر جاہل ہے تو پھر سنیے ابھی جاہل ہے مثلا، ٹھیک ہے، جاہل ہے تو اس پہ کیا، اس پہ یہ کنڈیشن دیکھیں گے کہ جاہل مقصر ہے یا جاہل قاصر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی ایسا جاہل ہے کہ جو جاہل قاصر ہے، اصلاً اس تک مطلب کوئی ہدایت کا ذریعہ پہنچا ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن آج کل جو لوگ ہیں وہ سب جاہل مقصر ہیں، قاصر نہیں ہیں. ان کے کانوں میں اذان کی آواز آ رہی ہے، طرح طرح کے مطلب وسائل ہیں جس کے ذریعے سے وہ علم حاصل کر سکتے ہیں. سمجھے؟ ایک ہوتا ہے کہ نہیں اس تک کبھی کوئی وہی پہنچا ہی نہیں ہے، جاہل قاصر. سمجھے؟ تو یہ ایک الگ سی بات ہے. تو پھر اس کے لیے وہ کیا ہے، وہ یعنی تنجز نہیں آئے گا، یعنی وہ معذور ہوگا عند اللہ. لیکن جاہل مقصر کا حکم کیا ہے، عالم والا ہے. ورنہ اگر یہ بات ہے تو پھر ہمارے مسلمانوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں پوری زندگی گزر جاتی ہے 2 رکعت نماز پڑھنا نہیں جانتے، غسل جنابت نہیں جانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جاہل قاصر میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکم وجوب اس کے اوپر بھی ہے، لیکن چونکہ وہ جاہل ہے لہٰذا اس کے اوپر تکلیف نہیں. تکلیف تو ہے، تکلیف ہونے کو ہی تو حکم ہے، تکلیف کو ہی حکم کہتے ہیں، تکلیف کو ہی حکم کہتے ہیں. ہاں آپ یہ کہیے کہ چونکہ وہ مثلا مسلمان نہیں ہے، قربت اللہ کی نیت نہیں کرتا تو صحیح نہیں ہوگا، اگر وہ پڑھے تو اس سے درست نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بہرحال وہ مکلف تو ہے. سمجھ رہے؟ دیکھیے فالصلاۃ واجبۃ علی جمیع المکلفین، تمام مکلفین کے اوپر نماز واجب ہے، جو بھی بالغ عاقل ہو جائے اس پر نماز واجب ہے. سواء علم بوجوبها ام لم یعلم، چاہے وہ اس کے وجوب سے عالم ہو یا اس سے جاہل ہو. فلا یکون العلم، دیکھیے فلا یکون العلم دخیلا فی ثبوت الحکم اصلا، تو حکم کے ٹھیک ہے ثابت ہونے میں علم کی کوئی دخالت اصلا ہے ہی نہیں، بلکہ ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں نماز واجب ہے. الصلاۃ واجبۃ علی جمیع المکلفین، یہ بس یہ کہنا الصلاۃ معلومۃ الوجوب مطلب کیا ہے کہ آپ علم کی دخالت کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. وغایۃ ما نقول فی دخالۃ العلم فی التکلیف دخالت فی ند. ہاں دیکھیے اب آپ کے سوال کا جواب کہ تو پھر مطلب کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ظاہر اس کو کبھی پتہ ہی نہیں ہے. ہاں تو کہہ رہے کہ اس سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ علم کی دخالت یہ نہیں ہے کہ اگر علم نہیں ہے تو محمول موضوع کے لیے ثابت نہیں ہوگا. نہیں، علم کی دخالت زیادہ کیا ہے کہ محمول موضوع کے لیے ثابت ہو جائے گا لیکن منجز نہیں ہوگا، منجز نہیں ہوگا. دیکھیں وغایۃ ما نقوله فی دخالۃ العلم فی التکلیف دخالتہ دخالۃ العلم فی تنجز الحکم تکلیفی، کہ وہ کیا حکم تکلیفی منجز ہوگا،
اس کے حق میں، اس کے بارے میں کہیں گے بمعنی، یعنی جب علم آئے گا تبھی آپ کے لیے حکم جو کیا منجز ہوگا. منجز ہو جائے گا مطلب کیا ہے کہ اب اگر آپ اس کی مخالفت کریں گے تو آپ پر عقاب ہوگا. بمعنی خود اس کی مطلب خود اس کی تشریح کر رہے ہیں. بمعنی سے کس کی تشریح کر رہے ہیں؟ بمعنی سے تشریح اس بات کر رہے ہیں ہاں کہ منجزیت کا مطلب کیا ہے کہ علم آئے گا تو علم کی وجہ سے وہ تکلیف کی تنجزیت آئے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انہ لا یتنجز علی المکلف علی وجہ یستحق علی مخالفت العقاب الا اذا علم به. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مکلف مستحق عقاب نہیں ہوگا مگر تب کہ جب اس کو اس کا علم ہو جائے گا. ہاں اگر معلوم ہو گیا کہ نماز ہم پر واجب ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس صورت میں اس پر عقاب ہوگا. بات واضح؟ یعنی لا یتنجز المکلف کہ حکم جو ہے منجز نہیں ہوگا مکلف کے اوپر علی وجہ اس طریقے سے کہ یستحق علی مخالفت العقاب کہ وہ اس کی مخالفت پہ عقاب کا مستحق ہو الا مگر یہ کہ کب اذا علم به کہ جب وہ اس حکم کو جان لے. ٹھیک ہے، سواء کان علم تفصیل ام اجمالی. اب یہ چاہے علم تفصیلی ہو یا علم اجمالی، دونوں صورتوں میں بہرحال منجزیت آ جاتی ہے. علم اجمالی میں بھی ہے، علم اجمالی میں بہرحال علم ہے وہ. ٹھیک ہے، اوقام مطلب حجت المعتبرہ علی الحکم تقوم مقام، یا پھر نہیں علم اجمالی تو چھوڑیے بلکہ کیا اگر زن بھی قائم ہو جا رہا ہے سمجھ رہے تو اس صورت میں بھی حجت معتبرہ کے مطابق عمل کرتے ہوئے اس کو چاہیے تھا کہ کیا کرے، وہ عمل کو انجام دے. اگر نہیں عمل کو انجام دیتا ہے، حجت معتبرہ کی مخالفت کرتا ہے تو بھی کیا ہے وہ مستحق عقاب ہوگا. ساری باتیں پڑھ چکے ہیں بات انشاءاللہ. فالعلم وما يقوم مقامه يكون علامہ ہوا تحقیق شرطا لتنجز التکلیف. تو ہم امامیہ یہ کہتے ہیں کہ علم کی دخالت کیا ہے؟ تکلیف کے تنجزیت میں ہے. تکلیف کے ثبوت میں علم کی دخالت نہیں ہے بلکہ کیا ہے حکم جو ہے وہ اپنے موضوع کے لیے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے ہاں، چاہے علم ہو یا علم نہ ہو. لا علتا تامہ، نہ یہ کہ علم جو کیا ہے علت تامہ ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی علم آئے گا تبھی ہاں. خلاف لشیخ الاخون صاحب الکفایہ، خلاف کس کے؟ شیخ کفایہ کے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ علم جو کیا علت تامہ ہے. ہاں ٹھیک. فَإِذَا لَمْ يَحْصُلِ الْعِلْمَ وَلَا مَا يَقُومُ مَقَامُهُ بَعْدَ الْفَحْصِ وَالْقِيَاسِ لَا يَتَنَجَّزُ عَلَيْهِ التَّكْلِيفُ الْوَاقِعِ. بس اگر علم جو ہے وہ کیا ہے حاصل نہ ہو یا علم کے جو قائم مقام ہوتا ہے یعنی علمی، ٹھیک ہے، ظن معتبر، ٹھیک ہے، بعد الفحص والقیاس یعنی فحص و جستجو کرنے کے بعد اگر یہ سب حاصل نہ ہوں، کون؟ یہ حجت معتبرہ، ٹھیک ہے، تو لا یتنجز علیہ تکلیف الواقعی. تو اس صورت میں جو تکلیف واقعی ہے وہ اس کے حق میں منجز نہیں ہوتا. یعنی کیا مطلب منجز نہیں ہوتا؟ یعنی لا یعاقب المکلف لو وقع فی مخالفتہ. اگر اس نے علم حاصل کرنا چاہا نہیں مل پایا، ٹھیک ہے، اس نے کیا ہے جو ظنون نے معتبرات تھے اس کے مطابق عمل کیا پھر بھی حکم کا پتہ نہیں چل پایا تو اس اور اس نے عمل کیا اور مخالفت کا مرتکب ہو گیا تو اس صورت میں کیا ہے وہ مستحق عقاب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، نہیں لا یعاقب المکلف لو وقع فی مخالفت عن جہل، اگر جہل کی وجہ سے، چونکہ بہرحال فحص و جستجو کیا لیکن فحص و جستجو ضروری ہے. فحص اور یاس ہے، فحص کرنا ہے یہاں تک کہ مایوس ہو جائے، اب اس کے بعد مخالفت کا مرتکب ہو گیا جہالت کی وجہ سے، تو یہ جہالت بہرحال کیا ہے یہ آپ کے لیے معذر ہے. ٹھیک ہے، یعنی مخالفت کی مرتکب ہو جائے تو عقاب نہیں ہوگا. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو یعنی کیا مطلب حجت معتبرہ ہو، ٹھیک ہے، علم ہو اور اس کے باوجود بھی کیا ہے آپ نے مخالفت کی ہے، لکان العقاب والے عفن. وَإِلَّا، یہ تھوڑا سا غلط توضیح دی یہاں. وَإِلَّا، اور اگر ایسا ہو، اور اگر ایسا نہ ہو، کیسا نہ ہو کہ نہیں اس کو بتایا نہیں گیا، ٹھیک ہے، اس کو علم نہیں ہوا، ٹھیک ہے، جہالت کی صورت میں بھی ہم نے کیا کیا اس کو مستحق عقاب قرار دیا. دیکھیے کیا کہنا چاہ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ علم حاصل نہیں ہوا اس کو، حجت معتبرہ کے بارے میں فحص و جستجو کیا، ٹھیک ہے، مایوس ہو گیا، اب جاہل ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے اگر مخالفت کا مرتکب تو عقاب اس سے اٹھ جائے گا. لیکن کہہ رہے کہ نہیں، اس ایسی صورت میں بھی کہ جب کہ جاہل ہے پھر بھی وہ مستحق عقاب ہوگا، تو کیا کہنا لکان العقاب علیہ بعقاب بلا بیان. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں عقاب بلا بیان ہوگا. اور یہ قبیح ہے، یعنی کیا مطلب آپ کسی کو بتائیے ہی نہیں، یعنی جاہل قاصر صحرا میں رہا، کبھی اس تک کوئی علم کا ذریعہ ہی نہیں ملا اور وہ مخالفت کا مرتکب ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کیا ہے اس پر عقاب نہیں ہوگا. بات واضح؟ جی.
کیوں نہیں ہوگا عقاب؟ اس لیے کہ اگر جاہل قاصر کو بھی عقاب دینا یہ قبح عقاب بلا بیان ہے۔ قبح عقاب بلا بیان آپ نے اس میں عقائد میں پڑھا ہوگا کہ عقاب دینا قبیح ہے بنا بیان کے۔ شارع کے اوپر واجب ہے کہ وہ بیان کرے کہ نماز مثلا واجب ہے، حج واجب ہے، جو چیز واجبات ہیں، جو محرمات ہیں، اس کو بتائے۔ اب اگر کوئی ایسا حکم ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں بتایا ہی نہیں گیا، نہ قرآن مجید میں نہ احادیث میں، ٹھیک ہے، اور قیامت میں کل چل کے ہمیں اس کے لیے عقاب دیا جا رہا ہے، تو مکلف کیا ہے؟ احتجاج کر سکتا ہے، پروردگار ہم تک تو یہ چیز پہنچی نہیں تھی۔ بات واضح ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی افعال کو انجام نہیں دیتا۔ وسیاتی ان شاء اللہ تعالیٰ فی اصل برا شرح ذالک، اور ہم یہ قبح عقاب بلا بیان کے بارے میں، ٹھیک ہے، اصالت برات کے بارے میں جب گفتگو کریں گے تو وہاں پر تفصیل سے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ بلکہ اصالت برات کی جو دلیل ہی ہے نا وہ یہی ہے، اصل برات جو جاری کرتے ہیں وہ یہی ہے، قبح عقاب بلا بیان ہے۔ وفی قبال ھذا القول، یہ کون سے قول؟ قول امامیہ، یعنی امامیہ کے اجماع کے مقابلے میں ایک قول ہے، ٹھیک ہے، کہ زعم من یری ان الاحکام انما تثبت لخصوص العالم بها، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، احکام خدا یہ ثابت ہیں فقط کس کے لیے؟ العالم بها، جو اس کے جاننے والے۔ ہاں جی، دیکھیے الصلاۃ، ٹھیک ہے، یہ واجبۃ صرف نماز کے لیے نہیں ہے، الصلاۃ معلومۃ الوجوب، ٹھیک ہے، عالم کے لیے، ٹھیک ہے۔ او من قامت عنده الحجہ، یا پھر یہ کہ وہ کہ جو کیا ہو جس کے لیے حجت معتبرہ قائم ہو چکی ہے، یہ بھی اسی کے حکم ہے کہ نہیں؟ حجت معتبرہ بھی علم کے ہی حکم میں ہوا کرتا ہے۔ فمن لم يعلم بالحکم ولم تقم لديه الحجہ لا حکم فی حق حقیقت و فی الواقع، تو ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ بس اگر کوئی شخص ایسا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو جانتا نہیں ہے نماز کے بارے میں، نماز کے وجوب کو نہیں جانتا، ٹھیک ہے، یا حجت معتبرہ کے ذریعے سے نہیں جانتا اس کے وجوب کو، اور تو اس کے حق میں کیا ہے؟ اصلاً یہ حکم ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ولم تقم لدیہ حجہ، یا پھر کہ علم نہیں ہے تو اس کی جگہ قائم مقام حجت معتبرہ، ٹھیک ہے، وہ بھی قائم نہیں ہو سکا، تو لا حکم فی الحق، تو اصلاً اس کے حق میں کوئی حکم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، حقیقت و فی الواقع، یعنی حقیقت میں۔ ومن ہؤلاء من یذهب الی تصویب المجتہد، اور انہی میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ جو مطلب تصویب کی طرف چلے گئے، اور انہوں نے کیا کہا کہ مجتہد جو کہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مصوب ہوتا ہے، ہمیشہ جو کیا ہے صحیح بولتا ہے۔ اذ یقول، یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کل مجتہد مصیب، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر مجتہد کیا ہے؟ مصیب ہے، یعنی احکام خدا ہے نہیں۔ اور تصویب میں بھی ہم نے پڑھا تھا، تصویب میں بھی دو ہیں، ایک ہے تصویب معتزلی ہے اور ایک ہے تصویب اشاعری۔ تصویب معتزلی کیا ہے کہ نہیں، احکام خدا تو ہیں، سنیے گا، احکام خدا تو ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، جس کو تصویب محو اثبات کہتے ہیں۔ ہاں، مجتہد جو فتویٰ دیتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ اگر وہ ٹیلی کرتا ہے، صحیح ہوتا ہے نا، تو وہی باقی رکھا جاتا ہے، لیکن اگر مجتہد نے کوئی خلاف فتویٰ دے دیا تو جو وہاں پہ حکم ہے اس کو مٹا کر اس کے فتوے کو وہاں پہ لکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نہیں ہے اصلاً اشاعرہ کہ اصلاً کوئی حکم ہے ہی نہیں، جو مجتہد بولتا ہے وہی اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال باتیں الگ الگ ہیں لیکن نتیجہ دونوں کا ایک ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ مجتہد ہمیشہ صحیح ہے۔ اگر دونوں کو اٹھا کر دیکھیے تو ایک چیز کیا ہے کہ مجتہد ہمیشہ صحیح ہے، بس ایک میں تھوڑا سا کیا ہے کہ اصلاً حکم ہی نہیں ہے، دوسرے میں کہ حکم ہے کہ اس کو مٹا دیا جاتا ہے، مطلب کہ مجتہد ہمیشہ مصیب ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہاں، تختیہ کا مذہب ہے، یعنی ہم مختیہ ہیں، یعنی ہمارا ماننا ہے کہ نہیں مجتہد خطا بھی کرتا ہے، وہ سیاتی بن انشاءاللہ فی محل ہے۔ وعن الشیخ الانصاری وعن غیرہ ایضا کصائب رسول ان اخبارنا متواتر معنا فی اشتراک بین العالم والجاہل وهو كذلك۔ ہاں، اور شیخ انصاری ہمارے علماء میں سے شیخ انصاری اور غیر جیسے صاحب فصول، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے کیا وہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے، یہ جو ہمارا ماننا ہے کیا کہ حکم خدا مشترک ہے عالم و جاہل کے درمیان میں، اس کے اوپر روایات متواترہ موجود ہیں۔ البتہ وہ کون سے روایت متواترہ؟ کہ جو معنن ہے، لفظاً نہیں ہے۔ انہوں نے آپ کو بتایا کہ لفظاً کیا مطلب مراد ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کہنا ہے کہ ان اخبارنا متواترۃ، کہ ہمارے اخبار جو کیا ہے وہ روایتیں متواترہ ہیں معنن، معنی کے اعتبار سے، جس کو تواتر معنی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، فی اشتراک الاحکام بین العالم والجاہل وهو كذلك، اور وہ دعویٰ جو صحیح ہے بھی، یہ مصنف کہہ رہے کہ اور ایسا ہے بھی کیا کہ واقعی اتنی روایتیں ہیں،
ٹھیک ہے، کہ جن کو ذکر کریں تو بہت طولانی بات ہو جائے گی، لیکن یہ کہ روایتوں کو دیکھیں تو مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔ ماقت ان نظر عن الجماع و تواتر الاخبار واضح وهو منقول، ٹھیک ہے۔ اب سنیے، اب اگر ہم دیکھیے ایک تو مطلب ابھی تک دیکھا جائے تو ہم نے دو دلیلیں دی۔ پہلی دلیل کیا تھی کہ سب سے پہلے کیا تھا، قام اجماع الامامیہ، کہ اشتراک کے احکام کے اوپر اجماع امامیہ کا اجماع قائم ہے، ایک نمبر دلیل، ایک پہلی دلیل۔ دوسری دلیل کیا ہے کہ صاحب فصول اور شیخ انصاری نے کہا کہ ہمارے تواتر معنوی ہے۔ اب کیا کریں کہ ماقت ان نظر عن الاجماع و تواتر الاخبار، اگر ہم اخبار کے تواتر سے قطع نظر کر لیں، اگر ہم اجماع امامیہ سے قطع نظر کر لیں، حالانکہ دو مستقل بڑی دلیلیں ہیں، لیکن اگر ہم ان سے قطع نظر کر لیں پھر بھی ہم کیا ہے دلیل دے سکتے ہیں، کیا کہ ان الحکم لو لم یکن مشترکا لکان مختصا بالعالم بها، کہ اگر حکم جو ہے وہ مشترک نہ ہوتا، چلیے یہ الگ بات ہے، اس کو کل ملا کر اس سے خلف والے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں تک وہ لگائی